آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ایک سچ چھپا رہا تھا جو اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے، لیکن دوستو اب اسرائیل نے یہ خود مان لیا ہے۔ یہ سچ ایسا ہے جو صرف غزہ یا فلسطین کی حد تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست، امن، انصاف اور انسانی حقوق کے چہرے کو ننگا کر دیتا ہے۔ آج ہم اسی سچ کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، غزہ میں اسرائیل کی طرف سے داعش سے وابستہ گروہ کو فنڈنگ اور اسلحہ دینے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ انسانی امداد کی بندش کا خفیہ کھیل بھی چل رہا ہے وہاں پہ، اور امریکہ کی منافقہ پالیسی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ کیونکہ دوستو، جس بات کا شک طویل عرصے سے تھا، جو الزام لگائے جا رہے تھے، اب وہ پوری طرح ثابت ہو چکے ہیں۔ دوستو، خود اسرائیل کے اندر اس بے اختلاف کے ایک لیڈر نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کے اندر ایک داعش سے وابستہ گروہ جسے ابو شہاب گروپ کہا جا رہا ہے، اس کو پیسہ اور اسلحہ فراہم کیا ہے۔ یہ کوئی عام الزام نہیں، بلکہ اب اسرائیلی میڈیا یعنی یروشلم پوسٹ اور عالمی اخبارات میں بھی یہ بات چھپ چکی ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل واقعی دہشت گردی کے خلاف ہے، یا پھر وہ خود دہشت گردی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب اسے اپنے مقاصد کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو غزہ، جہاں اسرائیل امن کو خود سبوتاش کرتا رہا، یہ نیتن یاہو کا دوستو پہلا کھیل نہیں ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب یاسر عرفات کی تنظیم فتح نے امن کی بات کی تو اسرائیل نے اسے کمزور کرنے کے لیے حماس کو فروغ دیا تھا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی، لیکن یہی سچ ہے۔ اسرائیل نے حماس کو کبھی بنایا نہیں، لیکن مضبوط ضرور کیا۔ کیونکہ دوستو، پرامن مزاحمت سے نپٹنا اسرائیل کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مگر اگر کوئی ہتھیار اٹھائے تو اسے بہانے سے مارا جا سکتا۔ اور یہی کچھ ہوا غزہ میں۔ جب حماس نے مزاحمت شروع کی تو اب ایک اور نیا دہشت گرد گروہ جس کا تعلق داعش سے بتایا جا رہا ہے، ابو شہاب گروپ کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ حماس کو اندر سے ختم کرے۔ یہ بالکل وہی ماڈل ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے شام میں کیا تھا۔ وہاں جولانی کو کھڑا کر کے IS کے پردے میں اقتدار پر قبضہ کیا۔ اب غزہ کے لیے بھی ایسا ہی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے، ایسا گروہ جو بظاہر فلسطینی ہو مگر حقیقت میں اسرائیل کا پٹھو ہو، تاکہ اسرائیل جب چاہے غزہ کے نظام کو کنٹرول کر سکے۔ اب دوستو، امداد کا کھیل کیا چل رہا ہے؟ غزہ کے لیے عالمی سطح پر جو امدادی فنڈز آتے ہیں وہ صرف اسرائیل نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک دیتے ہیں، لیکن اسرائیلی اخبار یروشلم ٹائم نے خود لکھا ہے یہ پیسہ غزہ کے عوام پر نہیں لگ رہا، بلکہ یہ پیسہ اسرائیلی فوج اور ان کے دفاعی اداروں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں امداد کی ترسیل بند کر دی گئی ہے، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن غزہ کے بچے، خواتین اور بزرگ سب عید پر بھوکے رہے کیونکہ امداد بند کر دی گئی۔ ذرا سوچئے دوستو، عید جیسا تہوار جب لوگ خوشی مناتے ہیں، اسرائیل نے اس دن بھی امداد دینے سے انکار کر دیا۔ کیا یہی وہ مذہب دنیا ہے جس کے دعوے دار مغربی طاقتیں ہیں؟ اور دوستو، جب نیت ناپاک ہو تو امن ممکن نہیں ہوتا۔ اگر واقعی اسرائیل امن چاہتا ہے تو اقوام متحدہ میں سیز فائر کی قرارداد پیش ہوئی تو امریکہ بھی اس کی حمایت کر دیتا، لیکن امریکہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی نیت میں کھوٹ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے جا کر امریکہ نے ان بین الاقوامی ججوں پر بھی پابندی لگا دی ہیں جنہوں نے نیتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو سزا دینے والا نشانہ بن جائے تو دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اور دوستو، جب ماحولیات کی بات آتی ہے تو مغرب گریٹا تھنبرگ کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی وہی مغرب اس کا دشمن بن گیا۔ اب گریٹا تھنبرگ فریڈم فلوٹیلا لے کر غزہ کی طرف جا رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی 4 افراد کے ساتھ امدادی سامان لے کر غزہ جا رہی ہے، لیکن اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ انہیں غزہ نہیں پہنچنے دے گا۔ جہاز کو ضبط کیا جائے گا اور سب کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہاں تک ایک اسرائیلی تبصرہ نگار نے طنز کیا، امید ہے کہ گریٹا کو تیرنا آتا ہوگا۔ We are watching a systematic starvation of 2 million people, a live stream genocide, and the world's silence is deadly. That is why we have to keep trying everything we can
even if the odds are against us. جب ایک صحافی نے گریٹا سے یہ سوال کیا تو اس نے مسکرا کر کہا، ہاں مجھے تیرنا آتا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ کیا آپ نے ملالہ یوسفزئی کا اس ساری صورتحال پر کوئی بیان سنا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مغرب کے مفادات کے خلاف نہیں بول سکتی۔ خاموشی بھی ایک طرح کا جرم ہے، خاص کر جب آپ کی آواز دنیا سننا چاہتی ہو۔ اور دوستو، اسرائیل ایران پر بھی نئی چالیں چل رہا ہے۔ دوسری طرف ایک بڑی سفارتی خبر سامنے آئی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اندیا دیا ہے کہ وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے ایران اور مغرب کے درمیان جوہری تنازع پر ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات ایک بار پھر خطرے میں ہیں، اور اگر ٹرمپ نے اس میں کردار ادا کیا تو شاید کوئی نیا کھیل تیار ہو رہا ہے۔ اب دوستو، ان سب میں دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، جہاں امن کی بات کرنے والے مجرم قرار دیے جاتے ہیں، جہاں بچوں کی عید بھی ان کے منہ سے چھین لی جاتی ہے، جہاں انسانی حقوق صرف مفادات کے تابع ہیں، اور جہاں سچ بولنے والوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔ کیا آج یونائٹڈ نیشن کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے؟ کیا ہم ایسی دنیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مظلوموں کی صف میں؟ یہ فیصلہ ہمیں، آپ کو اور پوری انسانیت کو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین۔